پاکستان کے اندر جو ایبورشن سے متعلق قانون ہے یہ بڑا کمپلیکس ہے، تو ان کی میڈیسنس میں ایک ابورشن کی میڈیسن شامل کر دی گئی اور اس کی نالج میں نہیں تھا. کائنڈ آف اے ہارش ٹیبلٹ کہ اگر وہ آفٹر دا 4th ویک پریگنینسی میں دی جائے تو وہ آپ کے انٹرنل آرگن کو رپچر کر دیتا ہے. انہوں نے گھر کے واش روم میں بچہ ڈلیور کیا، اس کو وہیں چھوڑ کے جا چکے تھے، اور ان کا بچہ جو زندہ پیدا ہوا تھا وہ بچہ مر چکا تھا. ہی کیم اینڈ ہی اسٹارٹ بیٹنگ ہر وائف. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جینڈر ٹاکس اور میں ہوں ناجیہ عاشر. زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد دفنا دیا جاتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں لڑکیوں کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا، لڑکیوں کو پہلے ہی قتل کر دیا جاتا ہے. ایسا بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے. اور فورسڈ ایبورشن، ٹرمینیشن آف پریگننسی خواتین کی مرضی کے خلاف ہو تو یہ جینڈر بیسڈ وائلنس کی ایک قسم ہے. پاکستان میں اس کے خلاف سخت قانون موجود ہے اور سزائیں بھی ہیں فورسڈ ایبورشن کے لیے، لیکن اس کے باوجود بہت بڑی تعداد میں اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں. قانون جو ہے وہ جبری تشدد کو تو روکتا ہے، لیکن دوسری طرف جو ریپ وکٹم ہوتے ہیں اگر وہ ایبورشن کروانا چاہیں یا پھر کسی اور وجہ سے خواتین پریگننٹ ہو جاتی ہیں اور وہ پریگننسی کو ٹرمینیٹ کروانا چاہیں تو ان کے لیے قانون کیا کہتا ہے. آج کی جینڈر ٹاکس میں اسی پر بات ہوگی. اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہی ہیں ایڈوکیٹ ایمن اوان. بہت شکریہ ایمن آپ کا. پاکستان کے اندر جو ایبورشن سے متعلق قانون ہے یہ بڑا کمپلیکس ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پر یہ لیگل ہے اور بہت ساری جگہوں پہ انلیگل ہو جاتا ہے ایبورشن. تو ایمن، ابھی آپ ریسنٹلی جو ایک ایبورشن کا کیس لڑ رہی ہیں اس کے اندر کیا کمپلیکیشنز ہیں؟ اچھا، سب سے پہلی جو کمپلیکیشنز مجھے فیس کرنی پڑی بینگ ایز لائر، اٹ واز دا ڈیلے فرام دا پروسیکیوشن سائڈ. اچھا، جو یعنی مائی کمپلیننٹ ہیز لانچ این FIR. اب اس کے بعد ونس تھنگ اسٹارٹیڈ ان دا کورٹ روم، آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ انٹل دا ایویڈنس ہیز بین براٹ ٹو دا ٹیبل آف دا جج. اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو دا ڈیلے فرام دا پولیس از اے ویری فیکٹ. اچھا، کیس یہ ہے جو میں ایک ایز پرائیویٹ لائر کے کہہ رہی ہوں. دا ہسبینڈ اینڈ وائف جو دونوں ساتھ تھے، they were legally married but the marriage was undeclared. اچھا، چھپا کر شادی. جی بالکل ایسا ہے. and the lady was around 7+ months pregnant. اور جب وہ اب ان کا نہیں بن رہا تھا کہ وہ چاہتی تھیں عورت کہ اس کو آفیشلی ڈکلیئر کر دیا جائے، جیسے خواتین چاہتی ہیں کہ آفیشلی ڈکلیئر ان کی شادی. جی بالکل ایسا تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ آفیشل ڈکلیئر ہو جائے. تو وہاں پہ یہ ہوا کہ آدمی نے، چونکہ ہاں بہت سی آپ میڈیسنس لے رہے ہوتے ہیں پریگنینسی میں، بیٹ وٹامن اور بیٹ پین کلرس، تو ان کی میڈیسنس میں ایک ابورشن کی میڈیسن شامل کر دی گئی. اور جب میں وہ اسٹڈی کر رہی تھی ریگارڈنگ دیٹ پرٹیکولر ٹیبلٹ جو میری کلائنٹ کو دیا گیا، اور اس کی نالج میں نہیں تھا. جی بالکل ان کی نالج میں نہیں تھا. اٹ واز دیٹ کائنڈ آف اے ہارش ٹیبلٹ کہ اگر وہ آفٹر دا 4th ویک پریگنینسی میں دی جائے تو وہ آپ کے انٹرنل آرگن کو رپچر کر دیتا ہے اس قدر. اینڈ شی فینٹڈ آؤٹ. انہوں نے گھر کے واش روم میں بچہ ڈلیور کیا اور وہ چھوڑ کے جا چکے تھے. اس وقت شی واز الون. اس کو وہیں چھوڑ کے جا چکے تھے. اس کے بعد انہوں نے، ظاہر سی بات ہے، وداؤٹ اینی میڈیکل اسسٹنٹ، وداؤٹ اینی ہیلپ، انہوں نے بچہ ڈلیور کیا اور شی فینٹ. 3.5 گھنٹے کے بعد ان کو جب ہوش آیا میری کلائنٹ کو، اینڈ شی واز آل میس. اور ان کا بچہ جو زندہ پیدا ہوا تھا، بیکاز اٹ واز مور دین 7 months میں پری میچور بیبی تھا، مگر وہ زندہ تھا اور وہ بچہ مر چکا تھا. اینڈ دا accused came again when she tried to call her husband کہ آپ آئیے اور یہ ہو چکا ہے. he came and he started beating her wife. اب انہوں نے آ کے ان کو مارنا شروع کر دیا جسٹ بیکاز کہ یہ جو بچے کی باڈی ہے اس کو ڈسپوز آف کیا جائے. اور اس عورت کے لیے تو وہ ایک بہت بڑا ٹراما تھا کہ پہلے اس کا بچہ مر گیا اور اب آپ اس کو اٹھا کے کچرے کی تھیلی میں ڈال دیں تو کوئی بھی ماں یہ الاؤ نہیں کرے گی. تو اس بات پہ ان کا جھگڑا شروع ہوا اور انہوں نے ان کو پھر مارا. اینڈ دا لیڈی رین آؤٹ اینڈ دا لیڈی ان دیٹ کنڈیشن وینٹ ٹو دا پولیس اسٹیشن. وہ پولیس کے پاس جی وہ پولیس اسٹیشن پہ گئیں. وہاں پہ ان کی FIR لانچ ہوئی. اب دیکھیے اس قدر ہمارے ہاں
مسائل ہیں خاص کر کے پولیس اسٹیشنز کے بھی, کہ جو FIR لانچ ہوئی, جبکہ یہ بہت بہت کلیئر کیس تھا 338 اور 324 کا, اٹیمپٹ ٹو مرڈر بھی تھا. بالکل, آپ اس بچے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں اور اس عورت کے لیے بھی اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے. ایک کا تو کر ہی دیا نا, ایک کا کر دیا, اور جو حالت رہی اس عورت کی وہ کہیں بھی مر بھی سکتی تھی. FIR جو لانچ ہوئی وہ 322 قتل بسبب پہ لانچ ہوئی, اور وہ اس وجہ سے لانچ کی گئی ڈیلے کر کے کہ ہم پہلے انویسٹیگیٹ کریں گے, مل جائے گا بچہ ہے بھی کہ نہیں ہے. مین وائل دا فادر ہیز ڈسپوز آف دا باڈی, بچے کو ہٹا دیا, بچے کو ہٹا دیا گیا, جو بھی تھے وہ سارا کلین اپ کر دیا گیا. اس کے بعد یہ کیا گیا کہ جب یہ FIR لانچ ہوئی تو سیکشن غلط ڈالا گیا. اس کے بعد تو FIR لانچ تو ظاہر کمپلیننٹ کرواتا ہے, لیکن ظاہر اس کو وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ وہ یہ جان سکے کہ کون سی سیکشن ڈلوائی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی, ایک کنڈیشن کی بات ہوتی ہے, اور دوسرا بینگ اے لوئر آئی نو وٹ 322 سجیسٹ. اے لے مین ڈز ناٹ نو کہ 322 کیا ہے اور 338 کیا ہے اور 338B کیا ہے. اس کو صرف کنٹینٹ آف دا FIR پڑھ کے سنایا جاتا ہے اور وہ ان پہ سائن کرتا ہے. ان کے مطابق آپ کوئی بھی سیکشن لگا دیں, ان کو صرف یہ شیورٹی ہوتی ہے کہ آپ کی FIR کٹ گئی. اس کیس میں جب غلط سیکشن لگ گئی تو پھر اس کا پروسیجر آگے کیسے بڑھا؟ جی, جب یہ FIR آ گئی کورٹ میں اور میرے کلائنٹ کا مجھ سے رابطہ ہوا, اور جب میں گئی اور میں نے FIR دیکھا تو اس پہ جب چلان آنے لگا, یعنی جو ہمارا 173 کے اندر پوری پولیس رپورٹ آتی ہے, دین آئی ریز آبجیکشن کہ یہ 322 کا تو کیس ہے ہی نہیں, کیونکہ 322 جو قتل بس سبب ہے یعنی ان انٹینشنل مرڈر ہے, اس کی ڈیفینیشن میں یہ فال نہیں کرتا. یہ بہت ان انٹینشنل تو یہ ہے ہی نہیں, اور یہ بہت ہی کلیئر کیس ہے. اور یہ اسقاط حمل ہے نا, آپ اگر 322 کو اٹریکٹ کروانا بھی چاہ رہے ہیں تو آفٹر 338 کروائیں گے, اور پھر آپ کا 322 اٹریکٹ نہیں ہوگا, 324 اٹیمپٹ ٹو مرڈر اٹریکٹ ہوگا اس پہ, اس کے انگریڈینٹ یہاں فال کرتے ہیں. تو پھر یہ ہوا کہ انویسٹیگیشن کے لیے میں نے پرسنلی دا SP who was looking, لکیلی ہمارے پاس جو SP تھی اور جو ہماری انویسٹیگیشن DSP تھی وہ خاتون تھیں, تو ان سے رابطہ کر کے ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے چلان کو ری انویسٹیگیٹ کروائیں, کہ رادر ہم سیشن کورٹ کے پاس جائیں اور آپ کے IO کی کمپلین لانچ کریں ایک فارمل طریقے سے, آپ اس کو پراپر کر لیں. کیونکہ دا تھنگ از ہمارے سارے ایویڈنس IO کے پاس تھے, ہمارا جو بالکل تو ہم وہ ایک تھوڑا بہت وہ بھی پوائنٹ اپنے دماغ میں لے کے چل رہے تھے. سو لکیلی SP اور DSP کے تعاون سے چلان ری سبمٹ ہوا اور اس میں یہ سیکشن کو انکارپوریٹ کر دیا گیا. اوکے, تو اب کلیئرٹی آ گئی. جی, اب بالکل کلیئرٹی آ گئی. اسٹل آئی ہیو دا ریزرویشن, جبکہ 3 سیکشن انکلوڈ کیے گئے ہیں. اسٹل سیشن ٹرانسفر ہو گیا میرا کیس, کیونکہ پہلے ہمارے پاس مجسٹریٹ ٹرائل پہ تھا, اب سیشن ٹرانسفر ہو گیا. تو آئی ول بی گوئنگ فار دا امینڈمنٹ کہ 324 بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی انکارپوریٹ کیا جائے. یہ حالانکہ ایمن بہت ہی سیدھا کیس ہے یہ, لیکن اس کے باوجود اتنا کمپلیکسڈ ہو گیا. بالکل, تو جن کے کیس واقعی کمپلیکسڈ ہوتے ہیں تو ان کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. اچھا, اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ فیملی پلاننگ کے لیے بھی بہت لوگ ایبارشن کی طرف جاتے ہیں. 8-8 10-10 بچے ہیں خواتین کے, اور وہ کسی طور پہ چاہتی ہیں کہ اب یہ ایبارشن کروا دیا جائے, تو اس کے متعلق قانون کیا کہتا ہے؟ اچھا دیکھیے, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر ہم اسقاط حمل کی ڈیفینیشن میں پڑھیں تو وہاں پہ ایکسپلینیشن کلاز میں بہت کلیئر لکھا ہوا ہے, اینی ایکٹ وچ اے وومن ڈن ٹو ہر سیلف also falls under the definition of this clause. یعنی کہ ایسا کوئی عمل کہ خاتون خود کر رہی ہیں اپنے ساتھ, چاہے وہ جا کوئی ٹیبلٹس لے رہی ہیں, چاہے وہ میڈیکلی جا کے سرجیکل ابورشن کی طرف جا رہی ہیں, مگر وہ ولفلی یہ کروا رہے ہیں وداؤٹ دا گڈ فیتھ اینڈ وداؤٹ اینی میڈیکل ٹریٹمنٹ, تو وہ بھی تعزیر کے تحت لائبل ہیں پنشمنٹ کے ہیں. حالانکہ ہمارے یہاں کا جس طرح کا سسٹم ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو گھر کی طرف سے بڑا پریشر ہوتا ہے کہ وہ ہر سال بچے پیدا کیے جائیں, لیکن ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہوتا ہے. تو وہاں پر جہاں پہ خاتون کی زندگی پر بات آ جاتی ہے, وہاں پر پھر قانون کیا کہتا ہے؟
وہاں پہ ہمارا قانون بہت کلیئر ہے, وہ فال کرتا ہے جہاں پہ خاتون خانہ کی اچھا ہمارے ہاں ابھی تک جو انٹرپریٹیشن کی گئی تھی میڈیکل ٹریٹمنٹ میں, اس میں صرف اور صرف فزیکل ڈسٹربنس کو لیا گیا تھا, یعنی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں دیکھا گیا تھا. مگر اب جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لا میں, اس میں اگر کہ ان کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے تو اٹ آلسو کم انڈر دا میڈیکل ٹریٹمنٹ, تو یہ لیگلائز ہوگا. اچھا, تو آپ یہ سمجھتی ہیں, کیونکہ مجھے تو بڑا کمپلیکس لگ رہا ہے, یہ کمپلیکیٹڈ بھی ہے, کہ اس کے لیے کسی قسم کی لیگل ریفارمس کی ضرورت ہے کہ جس میں کلیئرٹی لے کر آئے کہ کب یہ کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے؟ نہیں, دراصل بینگ اے لائر, کیونکہ اسٹیچری جب ہم اسٹیچوز پڑھتے ہیں تو اس کی لینگویج شاید ایک لے مین کے لیے پڑھنا تھوڑا اور سمجھنا تھوڑا مشکل ہے, رادر ایک لیگل پرسن کے لیے. رادر ریفارمس کہیں جگہ پہ ریفارمس لانی ہے, مگر ریفارمس سے زیادہ اس کی اویئرنیس بڑھانی ہے. تو کس طرح کی اپروچ کی ضرورت ہے کہ جس میں بہت ہی واضح انداز میں لوگوں کو سپورٹ مل سکے, ان کو انفارمیشن مل سکے؟ اچھا دیکھیں, اس میں تو ایک تو جس طریقے سے آج ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں, ہم اس میں ورڈ ٹو ورڈ چیزوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیا چیز لیگل ہے, کیا چیز انلیگل ہے, کیا کانسیکوینسز ہو سکتے اور کیا نہیں ہو سکتے. تو اس طرح کے شوز گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کے پروگرامز کا انیشیٹو ہونا اور لیگل سوسائٹیز کا خواتین سے کنیکٹ ہونا 1-to-1, یہ چیز بہت اویئر کرے گی. کیونکہ ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہے لا میں ود ریگارڈس ٹو دا ابورشن, یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی اور جا رہی ہے. کیونکہ اگر میں کوٹ کروں, ریسنٹ ججمنٹ ہے 2022 کی سپریم کورٹ آف یو ایس سے, جب کہ آفٹر 1973 وہاں رائے ایک کیس بڑا مشہور تھا, اس میں ابورشن کو ایز فنڈامنٹل رائٹ آف وومن ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. مگر ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ایک اینٹی ابورشن وومنس آرگنائزیشن نے وہاں پہ ایک فائل کیا کیس, اور وہ سپریم کورٹ تک گیا, اور اس میں اب انہوں نے اوور رول کر دیا اس فنڈامنٹل رائٹ کو. اب انہوں نے کیا ڈکلیئر کیا کہ دا رائٹ آف ابورشن از ناٹ اے فنڈامنٹل رائٹ آف وومن. بالکل, اور یہ اس کے اوپر بہت بڑی ایک جنگ چل رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اس میں فورسڈ ابورشن کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ فزیکل تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ سائیکولوجیکل امپیکٹ بہت شدید ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. انجری بھی ہو سکتی ہے, انفیکشن بھی ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ٹراما ہے, اس سے نکلنے کے لیے قانون کے پاس کیا طریقے ہیں؟ اچھا, قانونی تو ہم دیکھیں, ہم ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی ویمن پروٹیکشن جو قانون پاس ہوا ہے, اس میں ہمارے پاس ویمن پروٹیکشن آفیسر ہیں جو کہ ہر ڈسٹرکٹ پہ ہے. بات پھر وہی ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک اس طرح کی اویئرنیس نہیں دی گئی ہے کہ ان کو پتہ ہو. تو ایوری پرسن, ویمن اسپیشلی جن کے ساتھ یہ ایشو ہے, تو وہ کنسرن پروٹیکشن آفیسر سے رابطہ کر سکتی ہیں, اینڈ واٹس ایور ان ہر کیپیسٹی شی ول ڈو فار ہر. اگر ان کے ساتھ ایون یہ ڈومیسٹک وائلنس کو کور اپ کرتا ہے, اگر کسی عورت کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے تو ویمن پروٹیکشن آفیسر جو ہیں, بیٹ اے مین اور بیٹ اے وومن, ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ کسی بھی گھر میں وداؤٹ اینی وارنٹ جا سکتے ہیں, ان کو ریکور کرا سکتے ہیں, وہ پولیس ایڈ لے سکتے ہیں, ان کو اگر میڈیکل اسسٹنس ہے تو دے آر امپاورڈ کہ وہ میڈیکل اسسٹنس بھی لے سکتے ہیں. صحیح, بس آگاہی کی ضرورت ہے اور شعور کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ایمن آپ کا, اور ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ اس جینڈر ٹاکس کے ذریعے جتنی زیادہ انفارمیشن ہے وہ ہم پہنچا سکیں. صنفی تشدد اور اس کی جو بہت ساری اقسام ہیں اس پر ہم نے تو بات کی ہے, لیکن فورسڈ ابورشن ایک ایسا جرم ہے جو کہ خواتین کے خلاف کیا جاتا ہے, اور اس کے جو قانونی طریقہ کار ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تاکہ اس سے بچا جا سکے اور خواتین کو زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کیا جا سکے. آج کی جینڈر ٹاک سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.